السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 25ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 25ویں پارے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں پہلا حصہ ہے سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ، سورہ شورى مکمل، سورہ زخرف مکمل، سورہ دخان مکمل، سورہ جاثیہ مکمل۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ حامیم سجدے کے بقیہ حصے کی جانب کہ اس میں کون سی باتوں کا ذکر ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، یعنی کہ غیب کے علم کا رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ دوسرا جو اس کا موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے بارش کا نزول، آسمان اور زمین کا خلق ہونا، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹ پر کشتیوں جیسی سواریوں کا چلنا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی جانب کہ جو ہے اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اولاد عطا کرے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرے اور جس کو چاہے بانجھ رکھ دے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری سورہ کی جانب کہ جو ہے سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں سے چند ہے کہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ گزشتہ اقوام کا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا اور اس کے نبی کی تکذیب، یعنی کہ ایک تو وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے اور جو ان کی طرف نبی بھیجا جاتا تھا ان کی وہ تکذیب کیا کرتے تھے، انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ دوسرا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں یعنی کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں کس طرح زندگی گزاریں گے، کس طرح رہائش پذیر ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے سورہ کی جانب سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جیسے قرآن مجید کے نزول کے یعنی کہ شان نزول بیان کیا گیا ہے، شب قدر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس میں تمام امور یعنی کہ محکم کیے جاتے ہیں، مضبوط طور پر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اہل مکہ کی ہر درمی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے یعنی کہ نبی کا معجزہ دیکھ کر پھر بھی انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور ان پر یعنی کہ یہ الزام تراشی کی کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے یا ان کو یعنی کہ سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے موضوع کی جانب یعنی کہ اس میں شجرۃ الزقوم کا بیان ہے جو جس کے متعلق ملتا ہے کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا آخرت میں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 5ویں سورہ کی جانب سورہ جاثیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی کہ دن اور رات، سورج اور چاند کی تخلیق، انسان اور جن جانور ہر ایک چیز کی تخلیق کا بتایا گیا ہے اور ان کے نظام کا بتایا گیا ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کا نزول ہونا اور ہواؤں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 164، اس میں بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو علمی میدان میں آنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کر کے اور اس سے وہ مطالب اخذ کر کے وہ دنیا کی باغ ڈور یعنی کہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اس سے وہ مطالب اخذ کر کے وہ دنیا کا نظام سنبھال سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے، انہیں یعنی کہ بھلا دیا جائے گا اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اسی پارے کے اس حصے کی جانب کے جس میں انسان کو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ دعائے خیر سے کبھی نہ رکو، کبھی نہ تھکو، سورہ فصلت کی آیت نمبر 49۔ اگر کوئی مصیبت یا حادثہ تمہارے لیے پیش آ جائے تو مایوس کبھی مت ہونا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 49۔ جو نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے اس سے لا تعلق نہ رہو اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سورہ فصلت کی آیت نمبر 51۔ سورہ فصلت یعنی کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 51۔ تمہارا بہترین دوست خدا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 51۔ ہر کوئی اپنی مصلحت کے مطابق رزق حاصل کرتا ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 27۔ اگر تمہارا رزق بڑھا دیا جائے تو تم زمین میں گناہ کر بیٹھو گے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 27۔ جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 30۔ جس نے تمہارے
تمہارے ساتھ یعنی کہ زیادتی کی، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اسے نظر انداز کرو اور اس کا بدلہ اسے نیکی کی طرح دو، تاکہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھی گناہ بخش دے، اور یعنی کہ اس عمل کا جو اجر ہے وہ تمہارا صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 40۔ ستم رسیدہ کبھی ستم گر سے انتقام بھی لے سکتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 41۔ زمین کے اوپر لوگوں پر ظلم نہ کرو کہ ایک دن دردناک عذاب تمہارے انتظار میں ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 42۔ قیامت کے دن جبران کے لیے دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 44۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے یعنی کہ جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ صرف اور صرف ایک کھیل ہے کہ جس کے لیے یعنی کہ جو انسانوں کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ انسان یعنی کہ اس سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت سنوارے، سورہ دخان کی آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی نیک تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے ہماری اول و آخری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری نجات دہندہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، والسلام، التماس دعا۔